السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم و فراست کے ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی تخلیق کے بارے میں جسے دنیا کے عجائبات میں شامل کیا جاتا ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ چین کی عظیم دیوار صرف ایک دیوار ہی نہیں بلکہ اسرار، قربانی اور انسانی محنت کی ایک زندہ داستان ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو دیوار کی تاریخ، انجینئرنگ کے کمالات اور دلچسپ حقائق کے ایک ایسے سفر پر لے جائے گی کہ آپ بور ہونے کا تو سوال ہی یہاں پہ پیدا نہیں کریں گے۔ تو تیار ہو جائیں، ہم چین کی عظیم دیوار کے پوشیدہ رازوں کو بے نقاب کرنے جا رہے ہیں۔ چین کی عظیم دیوار، جو تقریباً 21,196 کلومیٹر طویل ہے، یہ نہ صرف دنیا کا سب سے بڑا دفاعی نظام ہے بلکہ تاریخ کی ایک زندہ تصویر ہے۔ یہ دیوار اتنی بڑی ہے کہ کئی کہانیاں اور قصے اس کی بنیاد سے جڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ دیوار بنائی کیوں گئی؟ یہ دیوار شمالی حملہ آوروں، خاص طور پر منگول اور ہن قبائل سے بچنے کے لیے اس دیوار کی تعمیر کی گئی تھی، لیکن یہ صرف جنگی دفاع تک محدود نہیں تھی بلکہ تجارت بھی اس کے ذریعے ہوا کرتی تھی۔ دیوار کے ارد گرد سے مشہور سلک روڈ گزرتی تھی اور یہ تاجروں کی حفاظت کا بھی ذریعہ تھی۔ بادشاہ چن شی ہوانگ نے مختلف علاقوں کی دیواروں کو ایک ساتھ جوڑ کر اپنی سلطنت کو متحد کیا۔ دیوار کی تعمیر ایک آسان کام نہیں تھا۔ ہزاروں مزدور، قیدی اور سپاہی دن رات کام کرتے رہے، لیکن ان کی محنت کے پیچھے بہت سی قربانیاں چھپی ہوئی ہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ دیوار بنی کیسے؟ دیواروں کو مضبوط کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں پر سیمنٹ کا استعمال کرتے ہیں، لیکن اس دیوار کو مضبوط کرنے کے لیے، دیوار کی بنیاد مضبوط کرنے کے لیے چاول کے پانی کا پیسٹ استعمال کیا گیا، جسے آج بھی ایک قدرتی سیمنٹ کہا جاتا ہے۔ دیوار کی تعمیر کے دوران تقریباً 4 لاکھ مزدور ہلاک ہوئے۔ ان کی لاشیں اکثر دیوار میں دفن کر دی جاتی تھی اور اسی لیے اسے دنیا کا سب سے بڑا قبرستان بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک اور غلط فہمی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دیوار کے نیچے ہی ان کو دفن کیا گیا، لیکن دیوار کے نیچے ان کو دفن نہیں کیا گیا بلکہ دیوار کے ان کو قریب دفن کیا گیا تھا، اور وہاں پر ایک بہت بڑا قبرستان موجود ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ آپ ایک ایسے سپاہی ہیں جو اس دیوار پر پہرا دے رہے ہیں۔ اب سخت سردی، تیز ہوائیں اور دشمن کے حملے کا خطرہ ہمیشہ سر پر منڈلاتا رہتا تھا۔ آپ تصور کریں کہ اگر آپ ان کی جگہ ہوں تو پھر آپ کو کیسا محسوس ہو۔ اب سپاہیوں کی زندگیاں دیوار کی محافظت کے طور پر انتہائی مشکل ہوا کرتی تھیں۔ اب ایک اور بات کہی جاتی ہے، اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ دیوار چاند سے دیکھی جا سکتی ہے، لیکن یہ حقیقت میں ممکن نہیں۔ البتہ سیٹلائٹ کی تصاویر میں یہ ضرور دکھائی دیتی ہے۔ ایک اس کے متعلق بہت ہی مزیدار کہانی بھی ہے جسے منگ جیانگ نو کی کہانی کہا جاتا ہے۔ اس کہانی میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ایک عورت کی کہانی ہے جس کا شوہر دیوار کی تعمیر کے دوران انتقال کر گیا۔ اس کے آنسو اتنے طاقتور تھے کہ دیوار کا ایک حصہ ہی گر گیا، اور یہ کہانی انسانی جذبات کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ دیوار اتنی زبردست تھی کہ دشمن کے حملے کی صورت میں دیوار کے مختلف ٹاور سے دھواں یا روشنی کے ذریعے پیغامات دیے جاتے تھے، اور یہ نظام اس دور کا ٹیلی گرام سمجھا جا سکتا تھا۔ ماہرین نے حالیہ تحقیق میں بتایا ہے کہ دیوار کے نیچے سرنگیں اور خفیہ راستے موجود ہیں جو سپاہیوں کو فوری نقل و حرکت کی سہولت دیا کرتے تھے۔ اب دیوار صرف سیدھی لکیر میں نہیں بلکہ یہ پہاڑوں، دریاؤں اور وادیوں کو عبور کرتی ہے۔ بعض جگہوں پر دیوار کا زاویہ اتنا عمودی ہے کہ اسے دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ یہ دیوار بنی تو بنی کیسے۔ ماضی میں دیوار کے آس پاس گاؤں اور چھوٹے قصبے آباد تھے جہاں سے سپاہیوں کو خوراک اور سامان مہیا کیا جاتا تھا۔ اگر آپ اس دیوار پر چلنا چاہیں تو پورا سفر مکمل کرنے میں تقریباً 1 سال لگے گا۔ اتنی لمبی دیوار ہے کہ آپ کو مکمل 1 سال لگ جائے گا۔ چین کی عظیم دیوار آج دنیا کے سب سے مشہور سیاحتی مقامات میں شامل ہے۔ ہر سال لاکھوں سیاح یہاں آتے ہیں، خاص طور پر بیجنگ کے قریب
بعد لانگ سیکشن سب سے زیادہ مقبول ہے۔ یونیسکو نے 1987 میں اسے عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا، لیکن موسمی اثرات اور انسانی سرگرمیاں دیوار کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ چین کی عظیم دیوار صرف اینٹوں اور پتھروں کا ڈھانچہ نہیں، بلکہ یہ انسانی عزم، محنت اور قربانی کی زندہ مثال ہے۔ یہ دیوار ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ بڑی کامیابیوں کے پیچھے ہمیشہ قربانیاں اور مشکلات ہوا کرتی ہیں۔ آپ کو دیوار کے بارے میں کون سا پہلو سب سے زیادہ دلچسپ لگا؟ ہمیں آپ لوگ فیڈ بیک کے ذریعے ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کو بھی اس ویڈیو کے متعلق بتائیں۔ مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔